بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں ہوں علی احمد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ملک کے کئی اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ پاکستان نے بیلسٹک غزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ کراچی میں بڑے دہشت گرد حملے کا خطرہ، تھریٹ الرٹ جاری۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم لینے والے مزید 29,000 سرکاری ملازمین کا انکشاف۔ ترکی میں ڈرائیور کے بغیر چلنے والی الیکٹرک بس کا کامیاب تجربہ۔ اس ہتھیار کے سامنے ہائیڈروجن بم بھی معمولی پٹاخے جیسا ہے، امریکی انجینئر کا دعویٰ۔ ترکمانستان کی پاکستان کو 3,000 میگا واٹ سستی بجلی فراہم کرنے کی پیشکش۔ KPK میں صحت کارڈ پلس پروگرام کا دائرہ صوبے کی پوری آبادی تک بڑھا دیا گیا۔ نواز شریف اور فضل الرحمان کا رابطہ، حکومت مخالف تحریک پر مشاورت۔ اسرائیلی وزیر اعظم آئندہ ہفتے متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ملک کے کئی اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ زلزلہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سمیت صوبے کے کئی اضلاع میں محسوس کیا گیا۔ عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ملک کے کئی اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ زلزلے کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کی شام کو ایک مرتبہ پھر ملک کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور اور سوات کے اضلاع میں زلزلے کی زیادہ شدت محسوس کی گئی، جس کے باعث لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ اس دوران لوگ مسلسل بآواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، تاہم زلزلے کے باعث کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ واضح رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پاکستان مسلسل زلزلوں کی زد میں ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کا سوات ریجن آئے روز زلزلوں کی زد میں رہتا ہے۔ تاہم اب ایک ساتھ کئی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکوں نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ پاکستان نے بیلسٹک غزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ غزنوی میزائل 290 کلومیٹر تک زمین سے زمین تک مار کرے گا۔ بیلسٹک میزائل جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان نے 290 کلومیٹر تک زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک غزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ بیلسٹک میزائل جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سالانہ فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز کے ذریعے کیا گیا۔ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز نے تجربے کا مشاہدہ کیا اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ سائنسدانوں اور انجینئرز کی ٹیم بھی وہاں موجود تھی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی۔ قیادت نے غزنوی میزائل کے کامیاب تجربے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ سائنسدانوں اور انجینئرز کا میزائل تجربے کی کامیابی میں کلیدی کردار ہے۔ اس سے قبل 20 جنوری کو بھی پاکستان نے شاہین 3 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے شاہین 3 بیلسٹک میزائل کی رینج 2,750 کلومیٹر ہے۔ میزائل کا تجربہ ویپن سسٹم کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانچا گیا۔ میزائل نے بحیرہ عرب میں کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم لینے والے مزید 29,000 سرکاری ملازمین سامنے آ گئے۔ احساس انتظامیہ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم لینے والے مزید 29,961 سرکاری ملازمین کی نشاندہی کرتے ہوئے مستحقین کی فہرست سے نکال دیا۔ احساس گورننس فریم ورک کے تحت ہی ISP ڈیٹا کو درست کیا جا رہا ہے، جس کے تحت غیر مستحق و رقم لینے
والے سرکاری ملازمین کو پروگرام سے خارج کیا جا رہا ہے۔ احساس انتظامیہ کے مطابق 15,326 پنشنرز، 273 سرکاری ملازمین، 9,991 زیادہ آمدن والے افراد اور خود مختار اداروں کے 4,371 ملازمین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امدادی رقوم وصول کر رہے تھے، جن کی نشاندہی کر کے اب ان تمام ملازمین کو پروگرام سے خارج کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ احساس انتظام احساس گورننس فریم ورک کے تحت BISP ڈیٹا کو درست کیا جا رہا ہے۔ اسی فریم ورک کے تحت پہلے 8,20,165 سرکاری ملازمین کو مستحقین کی فہرست سے خارج کیا جا چکا ہے، اور اب احساس انتظامیہ نے BISP سے رقم لینے والے مزید 29,961 ملازمین کو مستحقین کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ ترکی میں بجلی سے چلنے والی تیز رفتار مسافر بس کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، جس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس بس کو کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے مقامی کمپنی کارسن اتک الیکٹرک کی ڈرائیور کے بغیر چلنے والی پہلی برقی بس کا افتتاح کر دیا ہے۔ ڈرائیور لیس الیکٹرک بس کی تقریب میں ترک صدر سمیت اعلی حکام اور غیر ملکی سفارتکاروں نے بھی شرکت کی۔ ترک صدر طیب اردوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بس کا سفر بھی کیا اور بس کی تعریف کی۔ کامیاب تجربے کے بعد کمپنی کارسن اب بس کی بڑے پیمانے پر تیاری کا آغاز کرے گی۔ ترکمانستان نے پاکستان کو 3,000 میگا واٹ سستی بجلی فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں تعینات ترکمانستان کے سفیر اندجان مولاموف نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تاجر برادری کو ترکمانستان اور پاکستان کے مابین باہمی تعاون کے ممکنہ شعبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ترکمانستان کے سفیر نے بتایا کہ 1840 کلومیٹر تاپی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن کے ساتھ ساتھ 1635 کلومیٹر طویل آپٹک فائبر لائن اور پاور ٹرانسمیشن لائن ایسے بڑے منصوبے ہیں جن سے ترکمانستان اور پاکستان کے درمیان مضبوط باہمی تعاون قائم ہوگا۔ ان بڑے منصوبوں کی تکمیل سے پاکستان کی معیشت کے لیے متعدد فوائد پیدا ہوں گے اور اس کی ترقی کی رفتار میں بھی تیزی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ترکمانستان اس سال افغانستان کے صوبہ ہرات تک تاپی گیس پائپ لائن کی تعمیر شروع کرے گا، جبکہ ترکمانستان پاکستان کو LPG بھی فراہم کر سکتا ہے۔ لینڈ لاک ملک ہونے کی وجہ سے ترکمانستان کے لیے گوادر بندرگاہ اور کراچی بندرگاہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھا کر وہ ان بندرگاہوں کے ذریعے دیگر ممالک کے ساتھ اپنی تجارت اور برآمدات کو فروغ دے سکتا ہے۔ ترکمانستان کے سفیر انجان مولاموف نے کہا کہ افغانستان پاکستان کو ترکمانستان کے لیے سب سے مختصر راستہ فراہم کرتا ہے، لہٰذا افغانستان میں امن کے قیام سے دونوں ممالک باہمی تجارت میں نمایاں بہتری لا سکتے ہیں۔ پاکستان خطے میں معاشی سرگرمیوں کا ایک مرکز بننے جا رہا ہے، لہٰذا ترکمانستان اس کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سال 2016 میں شروع کیے جانے والے صحت کارڈ پلس پروگرام کا دائرہ صوبے کی پوری آبادی تک بڑھا دیا گیا ہے۔ صحت کارڈ پلس پروگرام کے تحت اب ملک کے نجی و سرکاری اسپتالوں میں کئی بیماریوں کا علاج جاری ہے، جن میں امراض قلب، شریان حادثات کی صورت میں علاج، ذیابیطس کی پیچیدگیوں، گردے کی پیوند کاری، مصنوعی بازو یا ٹانگ لگانا، کینسر، گردے اور مثانے کی بیماریاں، ڈائلیسس، چھاتی کے سرطان کی اسکریننگ، نیورو سرجری اور ENT سمیت کئی دیگر بیماریوں کا علاج شامل ہے۔ پروگرام ڈائریکٹر صحت کارڈ پلس ڈاکٹر ریاض تنولی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا عوام کو بیشتر بڑی بیماریوں کا بلا معاوضہ علاج کی سہولیات فراہم کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا ہے، جہاں صحت کارڈ پلس پروگرام کے تحت صوبے کے 4 کروڑ افراد پر مشتمل 67 لاکھ خاندانوں کو مفت علاج کی سہولت میسر ہوں گی۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ صحت کارڈ پلس پروگرام کے تحت
तहत एक खानदान के तमाम अफराद के लिए सालाना 10 लाख रुपए मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम के तहत अब तक 3 लाख मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जिस पर मजमूई तौर पर 9 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च हो चुकी है। किसान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतल्लिक मशावरत की। जराए का कहना है कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से पेश करदा तजावीज पर इत्तेफाक किया है। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और धरने की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। नवाज शरीफ ने कहा, PDM जो भी फैसला करे नून लीग मुकम्मल हिमायत करेगी। नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पहुंची हैं। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा थे। अमरीकी इंजीनियर ने हाइड्रोजन बम से भी ताकतवर हथियार डिजाइन कर लिया। इस हथियार के सामने हाइड्रोजन बम भी मामूली पटाखे जैसा है, अमरीकी इंजीनियर का दावा। अमरीकी बहरिया के एक इंजीनियर ने दावा किया है कि उसका डिजाइन किया हुआ हथियार इस कदर खतरनाक है कि उसके सामने दुनिया का मौजूदा ताकतवर तरीन हाइड्रोजन बम भी एक मामूली पटाखे जैसा लगेगा। दीवार जोन नामी वेबसाइट ने गुज़िश्ता दिनों अपनी एक खुसूसी रिपोर्ट में अमरीकी बहरिया के बाज़े सरकारी लेकिन गैर खुफिया दस्तावेजात के हवाले से बताया है कि मज़कूरा इजाद समेत दीगर कई और इजादात ही अजीब व गरीब है, लेकिन दीवार जोन वेबसाइट का दावा है कि अमरीकी बहरिया के मातहत नेवल एयर वारफेयर सेंटर में एक ऐसा हथियार है जो जमान व मकान के ताने बाने को बदल कर रख देगा। माजी की सर जंगों की तरह इस बार भी अमरीकी बहरिया ने इन मंसूबों के लिए रकम का तकाजा करते वक्त पेंटागन से कहा था कि चीन में इसी किस्म के हथियारों पर काम शुरू हो चुका है और ये कि अगर अमेरिका में फौरन ये काम शुरू नहीं करवाया तो अमरीकी सलामती के लिए इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो आइंदा हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे और वहां से मुमकिन तौर पर बहरीन भी जाएंगे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू आइंदा हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर जाएंगे, जिसके बाद वो दूसरे अरब मुल्क बहरीन का रुख करेंगे। दौरे के दौरान सफारती, तिजारती और सफरी ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म ने अरब ममालिक के बाज़ाब्ता सरकारी दौरों का इंकशाफ करते हुए कहा कि कोविड-19 की वजह से ये दौरा सिर्फ 3 घंटे का होगा, जिसके बाद वो मुमकिन तौर पर बहरीन भी जाएंगे। मुल्क में कोरोना वबा की पेचीदा सूरत हाल के बावजूद सरकारी दौरे को अहमियत देने से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे को इससे कबल 2 बार मुलतवी किया जा चुका है, इसलिए अब मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। वाज़ेह रहे कि अमरीका की सालिसी में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करते हुए तिजारती और सफरी ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया था और इसराइल के साथ मुआहिदा इब्राहीम पर दस्तखत किए थे। कराची में बड़े दहशतगर्द हमले का खदशा, थ्रेट अलर्ट जारी। तफसीलात के मुताबिक नेक्टा की जानिब से मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के लिए हंगामी थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। जारी अलर्ट के मुताबिक शहर कायद में बड़ा दहशतगर्द हमला हो सकता है। मुमकिन तौर पर दहशतगर्द अपनी कार्रवाई के लिए रक्षा या गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलर्ट में पुलिस, रेंजर और मुतल्लिका इदारों को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। बताया गया है कि नेक्टा की जानिब से थ्रेट अलर्ट का ये खत DG रेंजर सिंध और होम सेक्रेटरी को इरसाल किया गया। इंकिशाफ हुआ है कि नेक्टा ने 4 हफ्ते कबल भी कराची के लिए थ्रेट अलर्ट जारी किया था। नेक्टा ने खबरदार किया था कि दहशतगर्दों की जानिब से अहम सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है, लिहाजा सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। नेक्टा के गुज़िश्ता अलर्ट के बाद ही कराची में
سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی تھی، جبکہ اب تازہ ترین الرٹ کے بعد سیکورٹی انتظامات کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔